ساحل صاحب، آج ہمارے معاشرے میں ان ہستیوں کی تاریخ ہونے کے باوجود، مثال ہونے کے باوجود، ہماری خواتین اس انداز سے اپنی زندگی کو کیوں نہیں گزاریں جس طرح سے ہمیں ان کی مثال ملتی ہے؟ کیونکہ ان کی مثال نہیں ملتی، یہ ہے اصلی مسئلہ نا۔ میں دیکھیں ایک بحث میں تھا، بہت پہلے کی بات ہے، کینیڈا میں پروفیسرز تھے، فلاسفی کے پروفیسرز لگے ہوئے تھے، ڈسکشن کر رہے تھے کہ آرکی ٹائپ کیا ہوتی ہے، میمیکری کیسے کرتا ہے ایک انسان۔ صحیح پہنچے تھے وہ، بالکل صحیح پہنچے تھے۔ ایک انسان کی کیمسٹری ہے، ہماری کیمسٹری کا جو پرائم کیمیکل ہے نا، وہ ہے ہی لوگوں کی اس خدا کی جس کو میں نے خدا بنا لیا ہے، اس کی میں فوٹو کاپی اپنے اندر بناتا ہوں اور اسی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر انسان کو دیکھیں گے اس کا چھوٹا سا خدا نظر آ جائے گا۔ یہ اتنا بڑا المیہ تھا کہ خواتین کے لیے مطلب ہر انسان آدمی کو بائی برتھ، آپ کو تو نہیں پتا، آدمی نہیں ہے، آدمیوں کو نا بائی برتھ ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یا محمد کی یا علی کی فوٹو کاپی بنانی ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، جو بھی ہیرو، عمر بن خطاب کی بنانی ہے، مگر الٹیمیٹ پنیکل جو ہوتا ہے نا وہ نبی علیہ السلام ہوتے ہیں۔ خواتین بائی برتھ نیچرل سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن کریٹ ہی نہیں کر سکتی کہ میں نے محمد بننا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو الفا بنا لیتے ہو نا، میں تمہیں تمہاری الفا دے دیتا ہوں۔ سیدۃ النساء الجنہ کا مطلب تھا کہ جو میں آدمیوں کے لیے ہوں ایز اے مین، وہ یہ عورتوں کے لیے ہے ایز اے وومن۔ آپ مجھے بھی بتائیں، جتنی سیرہ نبی علیہ السلام کی ہم تک پہنچی ہے، جو کہ پہنچتی ہے الحمدللہ، علماء کے اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے، درجات بلند کرے، مگر آپ مجھے خود بتائیں ایز اے وومن آپ کو کیا پتا ہے فاطمہ کا؟ بی بی کے بارے میں ہم صرف تذکرہ کرتے ہیں مجالس میں کچھ بھی نہیں، یا گھروں کی محفلوں میں، اور وہ بھی تذکرہ ان کے درجات کا کرتے ہیں، ان کی نفسیات کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ ایک آدمی کو اتنا مواد ضرور مل جاتا ہے کہ وہ کیسے محمد کی فوٹو کاپی کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ضرور مل جاتا ہے، اس پہ حجت تمام ہے۔ مگر عورتوں کے لیے ہم آدمیوں نے بھی، علماء کرام نے بھی تمام تر فقہی مسائل پہنچ گئے، مگر فاطمہ الزہرا کی آرکیٹیپیکل سائیکالوجی نیچے نہیں لا سکے۔ آپ اس کو چھوڑیں کہ عالم بننے کے کیا کورس کرنے، آپ ٹیکسٹ بکس بھی دیکھیں گی نا آپ، تو آپ کو یہ میں نے اپنا خود سروے کیا ہوا ہے، ٹیکسٹ بکس میں لڑکوں کے لیے 35-50 ہیروز میٹرک تک مل جاتے ہیں، بیچلرز تک لڑکیوں کو ایک بھی ہیرو نہیں ملتا۔ بیچلر کرنا پڑتا ہے کہیں جا کے، تب کہیں جا کے پہلی خاتون انٹروڈیوس ہوتی ہے کہ ایک خاتون کیا کرے گی دنیا کے گلوبل لینڈسکیپ کے اندر۔ آپ کو صرف نام ملتے ہیں۔ میں آپ کو پھر بتا دوں، اگر میں آپ سے خالی یہی پوچھوں نا، اگر فاطمہ کے ٹوٹل بچوں کے نام بتا دیں تو ششدر رہ جائیں گے آپ۔ ایز اے خاتون آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ویئر از مائی الفا، ویئر از مائی ایپیٹمی، میں نے کس اوج کمال کی زیروکس کاپی کرنی ہے، میں سب کچھ کر بھی لوں گی تو میرا ڈفرینشیل کس بندے سے میجر کیا جائے گا؟ اور آپ کا ایز اے مین کسی بھی آدمی سے، علی بن ابی طالب سے نہیں میجر کیا جا سکتا، میرا حضرت عائشہ سے، حضرت خدیجہ سے، حضرت فاطمہ سے نہیں میجر کیا جا سکتا۔ ہماری نفسیات کا تقاضا ہوتا ہے کہ مجھے میرے جیسا ہی ایک ایسی اوج چاہیے جو میں ہاتھ پکڑ، وہ جو میرا ہاتھ پکڑ کے اوپر لے آئے۔ ہمیں قائد چاہیے، ہمیں قائد نہیں، قائد تو نبی علیہ السلام نے عورتوں کے لیے بھی اتنا کچھ مواد دیا ہوا ہے کہ آپ کو قائد تمہارا ایک ہی ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نفسیات کے اندر ابھی خواتین کے لیے بھی ہمیں ایک رہنما چاہیے کو ٹیون کیسے کیا جائے۔ آپ کی کیمسٹری کا جو سرکٹ ہے نا، وہ آدمی سے ٹیون نہیں ہو سکتا۔ آپ کی بات سے میں نے یہ سمجھا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے تو بہت حدیثیں اور بہت ساری روایات ملتی ہیں، مگر یہ جو پاک بیویاں ہیں جن کا اتنا بڑا مقام ہے، اس حوالے سے عورتوں کو اپنی رہنمائی کے لیے اس طرح کا وہ مواد تحریری صورت میں یا کتابوں کی صورت میں اس طرح سے میسر نہیں ہے۔ اور بیویاں نہیں، ہر انسان کسی ایک الفا کے گرد ہی گھومتا ہے، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا سیدۃ النساء الجنہ، دو نہیں ایک ہی ہے جی۔ یہ تو بے شک، اس لیے وہ ہم بی بی کی بات کریں، بی بی کی والدہ کی بات کریں یا اور مبارک بیویوں کی بات کریں، لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ہماری باقی کی نعوذ باللہ بیویوں کے درجات نہیں کم کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انسان کی نفسیات کسی ایک کی ہی فوٹو کاپی کریں گی، جی بالکل، دو بندے نہیں مل سکتے۔ میرا دماغ جو ہے نا اس کو ڈسنس میں بے شک بے شک۔ ساحل عظیم صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم
درجات کے بارے میں تو جانتے ہیں جو ہماری یہ بہت ہی مبارک ہستی ہیں، لیکن ان کی نفسیات کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ اگر وہ ایسے انسان تھے تو کس وجہ سے تھے. تو میں ساحل صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ نے تو آبزرو کیا ہے، آپ خود بھی اس حوالے سے کام کرتے رہے ہیں، تو آپ اگر ہمیں اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. بلکہ میں ایڈ ان کرنا چاہوں گی ایک سوال اور اسی سوال کے ساتھ کہ آپ یہ بتائیں کہ آج اگر ہمیں ان ہستیوں کے بارے میں اس طرح سے نہیں معلوم جیسے معلوم ہونا چاہیے ایک عام انسان کو، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں خود ذمہ دار ہوں نا اس کا. دیکھیں، جب تک مسلمان اپنے آپ کو پوری دنیا کا ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا، اسلام سے تو اس کے پاس سے بھی نہیں گزرا اس کو. میں خود ذمہ لے کے کیا کر رہا ہوں اس بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اس فلاں عالم نے یا فلاں مکتبہ فکر نے کتابیں کیوں نہیں چھاپی. میں نے کیا کیا اس بارے میں؟ باقی کے سارے کاموں میں بہت اچھی پرفارمنس دے رہا ہوں اپنی لائف کے. پیسے بھی اچھے بنا لیتا ہوں، گاڑیاں دیکھیں، گھر دیکھیں، بیویاں دیکھیں، بچے دیکھیں. ہر چیز میں ہر انسان اپنے آپ کو اپنے اوج تک لے کے آتا ہے. اور جب دین کی بات آتی ہے اور دنیا کی بھلائی کی بات آتی ہے، اس مقصد کی بات آتی ہے جس وجہ سے ادھر آئیں، اس پہ نہیں وہ تو مفتی کا کام ہے یا مولوی کا کام ہے. اور چلیں اس کا کام ہے تو آپ نے کیا کام نبھایا؟ اس کا ہاتھ بٹایا؟ نہیں، وہ بھی نہیں کیا. آپ نے اپنے بچوں کو کنیکٹ کیا اس کے ساتھ؟ نہیں، وہ بھی نہیں کیا. سو ہم بیسکلی جیسے ہی 50% آف دا پلانٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ خواتین ہیں، تو خواتین کے پاس سب سے پہلا نیچرل سوال آنا چاہیے تھا کہ یار 1,24,000 آدمیوں سے میں کیسے ریلیٹ کر سکتی ہوں؟ مجھے کوئی ایک عورت تو دے دو پوری طریقے سے. ایک فطری سوال ہے. میں کو الٹ کر دیتا ہوں، تصویر الٹی کر کے دیکھتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنی وقت ہے بی بی فاطمہ کی میرے سامنے. کہ اگر ساری کی سارے انبیاء خواتین ہوتے، باقی کا ساری دنیا کا نقشہ ویسے ہی رہتا جیسا بھی ہے، اور انبیاء ساری خواتین ہوتی، تو آپ کو پتہ ہے ہم کم از کم 500 ایسی ترکیبیں لگا چکے ہوتے کہ ایسی انفارمیشن ہونی تھی نا ہمیں علی بن ابی طالب کی یا نبی علیہ السلام کی یا اور ہستیوں کی، کہ اپنے لیے ہم کچھ تو نکالیں. ہم تو سوشل لائف کے اندر اتنے پوری طریقے سے امرسڈ ہیں، ہمیں مثالیں چاہیے ہوتی ہیں کہ انسان اوریجنیٹر آف تھاٹ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خاص عمر نہیں ہوتی، اور 12ویں 13ویں سال تک صرف ریپروڈیوسر آف تھاٹ ہوتا ہے. یہ مشین ہے ہماری، یہ حصہ ہی نہیں بنتا اوریجنیشن آف تھاٹ کا. یہ حصہ ہے پری فرنٹل کورٹیکس کہتے ہیں اس کو. اس سے پہلے اس نے صرف زیروکس کاپی کرنی ہوتی ہے کہ جو میرے باپ کا ہیرو، میں نے بھی وہی بننا ہے جو میں نے اپنے باپ کو کہ منہ پہ وہ چہرے پہ مسکراہٹ لانی ہے کہ میرے بیٹے نے میرے ہیرو جیسا یا اس سے بہتر کام کر کے دکھا دیا. اب جیسے ہی میں دیکھتا ہوں نا کہ مسلمان امت کے اندر خواتین میں فاطمہ الزہرا کا ذکر نہیں ہے علیہ السلام کا، تو مجھے صاف سمجھ آتا ہے کہ ان کی اماں کی وہ ہیرو نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا نا کہ کوئی ہیرو ہو اور بچہ اس کی فوٹو کاپی نہ کرے. اللہ نے مشین بنائی ہوئی ہے. بچے وہ آئینہ ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی اوقات بتاتے ہیں کہ آپ کس طرف رواں ہیں. بچہ وہ حرکتیں کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، اس طرح کی گیم کا حصہ بننے کی کوشش کرتا ہے اپنی سطح پہ. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا کوئی قصہ نہیں ملتا آپ کو اور تفصیل سے نہیں ملتا، تو صاف سمجھ آتی ہے کہ کسی عورت کو چاہیے ہی نہیں تھا. جو چاہیے تھا وہ ان کو مل گیا. ان کو تمام تر سیلیبریٹیز چاہیے اور ان کی تمام تر تفصیل ملی ہوئی ہے. جو چیز چاہیے وہ عیاں ہے. تو یہ سارا کا سارا معاملہ آپ خود اپنے آپ کا نفس ظاہر ہو کے سامنے آ گیا. ہمیں بھی جو چاہیے ہمیں مل گیا. میں آپ کی بات سے تھوڑا اختلاف بھی رکھوں گی ضرور کہ آپ نے جو بھی یہ بات کی کہ جو خواتین کو چاہیے ان کو وہ مل گیا. آج کی جنریشن اس کو میرا جو سوال تھا شروع میں کہ جو دکھایا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے، جو ان کو سمجھایا جا رہا ہے، تو ان ساری چیزوں میں ہم نے یہ جو اتنی ہستیاں ہیں جیسے آپ نے بولا، اگر بی بی کا کردار ہے تو اس حوالے سے ہمارے پاس کتابوں کی صورت میں، ہمارے اسکولوں کے اندر، ہمارے کالجز کے اندر اس طرح سے وہ تربیت گاہ کیوں نہیں شامل کی گئی جیسے کرنی چاہیے؟ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اپنی اصلاح تو سب کریں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جس بندے کو شعور مل گیا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. جی جو بھی آپ خود سوچیں نا، ایک انسان شادی کیوں کرے جب تک شعور نہ ہو؟ اس کو باقی کی ساری چیزوں کو تو پتہ. یہ نہیں پتا میری بیٹی کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے کائنات کا پورا کا سب سے بڑا معاملہ آخرت کا، میں شادی سے پہلے سوچوں گا نا کہ بچوں کا فیوچر کیا ہوگا میرا. اب چونکہ میں نے وہ نہیں سوچا ہوا تو بچہ تو صرف اور صرف اس چیز کو ریپروڈیوس کر دے گا آگے جا کے. تو پھر بچے کا تو قصور نہ ہوا نا، قصور تو اس کا ہوا جو اس کو علم دے رہا ہے. میں نے کہا جس کے پاس شعور ہے، دنیا کے کسی بھی کام کا شعور ہے، اس کے لیے سب سے پہلا کام تھا کہ وہ آخرت کا انتظام کرے اپنے بچوں کا. بے شک، بالکل ٹھیک. اب اس نے اگر نہیں کیا تو وہ قصوروار ہے. اس لیے میں نے کہا کہ میں یہ کیسے کہہ دوں کہ کوئی اور قصوروار ہے جب میرے پاس اتنا شعور ہے کہ میں کچھ کر سکتا تھا. میں نے بھی تو کتابیں لکھنی ہیں اور لکھ رہا ہوں. میں نے سب سے پہلی کتاب اس 50% عوام کے لیے کیوں نہیں کی جو میری بیٹیوں کی ریپرزینٹیٹیو ہے.
جو کہ میری بیٹی میرے نبی سے اس طریقے سے ریلیٹ نہیں کر سکتی جس طریقے سے میرا بیٹا کر سکتا ہے, obvious for obvious reasons. تو میں نے کیا انتظام کیا اس کے لیے؟ میں نے تو وہ لٹریچر ڈھونڈا, چھاپا. کیا کام اس کے لیے پرنٹنگ پریس, اپنے احباب, اپنے تمام تر کانٹیکٹس, نیٹ ورک کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ یار کوئی اور نہیں کرتا, میں چھاپ دیتا ہوں میری کتابیں. اور صرف چھاپنے سے تو کچھ نہیں ہونا نا, مسئلہ تو اس سوچ کی اس لڑی کو پکڑنا کہ جو اس کتاب کو جا کے خریدے بھی, بالکل اسی ولولے سے خریدے. یہی میرا سوال ہے, یہی میرا سوال ہے. اور ساحل ادیم صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سے کہ جو آپ نے بھی ساری بات بتائی کہ ہم نے ان کے دماغ میں جھانک کر تو جھانکا ہی نہیں, کہ ہم اپنے بچوں میں اگر وہی سوچ انسٹال کرنا چاہیں, وہی نفسیات انسٹال کرنا چاہیں جو حضرت پاک بی بی حضرت فاطمہ کی تھی, تو ہم کیا کریں؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا ایک طریقہ کار کہ آپ تو ایک پورا مینول تیار ہو چکا ہے. وی نو دا برین سو مچ دیٹ وی کین ایکچولی ڈو 3 or 4 things only, اور کام ہو جائے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے کیا کریں؟ سب سے پہلے تو وہ نالج جس کے تھرو آپ 3 یا 4 کی ایٹریبیوٹس ایک انسان کے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں کہ دس مین اور وومن ریپرزینٹس 3 or 4 کرٹیکل ایٹریبیوٹس. تو فار ایگزامپل نبی علیہ السلام کی ریپرزنٹیشن کیا ہے ہمارے دماغ میں؟ ایک آرکیٹائپ بنتی ہے, ایک خاص سانچہ بنتا ہے. اس سانچے کے اندر 3 یا 4 ایسی خصوصیات ضروری ہیں ہمارے لیے کہ وہ جو فرسٹ مینٹل رسپانس کریٹ کریں گے. کہ میں نے اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں سوچا تو سب سے پہلے کیا سوچا؟ راست بازی سوچی, ہمت سوچی جو کریج ہے. علی بن ابی طالب کے بارے میں سوچا تو کیا سوچا؟ ہمت سوچی, بہادری سوچی, علم سوچا. ٹھیک ہے. عمر بن خطاب کے بارے میں سوچا تو کیا سوچا؟ کریج سوچی. ٹاپ آف دا مائنڈ 2-3 ایٹریبیوٹس ہمارے ذہن میں اسی وقت سانچے کی طرح فٹ ہوتے ہیں. اب میں آپ سے خود پوچھتا ہوں کہ فاطمہ تو زہرا علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سوچا تو کیا سوچا؟ آپ دماغ خالی ہے اس وقت, ہم نے بہت محنت کے بعد پردہ سوچا. غور سے سمجھیں اس بات کو. سو ایک عورت کیپیبل ہی نہیں چھوڑی ہم نے, کیپیبل نہیں چھوڑی مسلمان عورت, ایٹ لیسٹ بر صغیر کی عورت تو بالکل بھی کیپیبل نہیں چھوڑی کہ وہ فاطمہ تو زہرا علیہ السلام کو ایک سٹینسل کے طور پہ یوز کرے اور بچیوں کو سٹینسل کے تھرو مولڈ کر دے. کیونکہ وہ ایٹریبیوٹل اسٹرکچر کریٹ ہی نہیں ہو رہا. وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ پے در پے تواتر سے کاوش ہوتی ہے. اتنی انفارمیشن, اتنی نالج, کریڈیبلٹی کریٹ کی جائے اس نالج کے اندر, تب بندہ ان ایٹریبیوٹس کو پریکٹس کرے. اب مجھے تو پتا ہے, مجھے میرے اساتذہ نے ٹرین کروایا تھا کہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو دیکھنا کیسے. سیدۃ النساء الجنہ چھوٹا ٹائٹل نہیں ہے نا اصل میں. کیا اس کا مطلب ہے کہ انبیاء ایک طرف آدمیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بس 1,24,000 ایک طرف, ایک خاتون ایک طرف, کہ جو تمام عورتوں کو سبحان اللہ ایک ریپرزنٹیشن دے رہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس اگر آرکیٹیپیکل سانچا سٹینسل نہیں ہے تو میں جتنی مرضی لیکچر دے دوں, نصیحتیں کر دوں, بچے کان پکڑ کے بھاگ جائیں گے. اور یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. بہت ہی بڑا ایک سیاسی معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے جو کہ ہر مذہب میں ہوا ہے, اپنے اپنے دور کے ادوار کے جو بھی پاور پلے کرتے رہے, کہ حضرت فاطمہ کا ٹائٹل اہل تشیعوں کے بینر کے اندر ڈال دیا, ایون اہل سنت والجماعت نے بھی. اب جب بھی اہل بیت کا لفظ بولیں گے نا پاکستان میں تو لوگ کہیں گے تو شیعہ ہے, حالانکہ اہل بیت اسلام کا لفظ تھا. ٹھیک ہے. اور اہل تشیعوں کے بینر کے اندر بھی وہ کاوش نہیں ہوئی. فاطمہ خود چاہتی کہ قربان کر اس بینر کو, اس وقت بچی تک فاطمہ پہنچا. دے ایکچولی اونڈ ہر ٹو مچ کہ ہم نے اگر کوئی بھی بات کرو تو وہ کہے گا کہ ہاں جی اس کے اندر کوئی اہل تشیعت کی رمق ہے. حالانکہ اہل تشیعت کی رمق کی ضرورت نہیں تھی نا, اہل سنت کی رمق کی ضرورت تھی. حضرت فاطمہ تو انڈیویجول ٹائٹل ہے جی, شی از ابو بیانڈ اینی اینڈ ایوری ٹائٹل فار ایوری ون. مگر آپ اور مجھے سب کو پتا ہے کہ جب بھی میں اہل بیت کی بات کروں گا تو لگے او اوپر سے کالی شرٹ پہن کے آ گیا بندہ, تو اس کا مطلب بیچ میں سے جو موقف ہے نا بڑا آسان سا اور سائنٹیفک موقف ہے. میں نا کسی مسلک سے اپنے آپ کو جوڑتا نہیں ہوں, کیونکہ اس سے نیچے میرے جتنے بھی نسلیں ہیں نا وہ سب سے پہلے اس کو پرائم ڈکلیئر کر لیتے ہیں. وہ خود سوچنا بند کر دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں انسانی بچہ پروان ہی ایسے چڑھتا ہے. یہ سائنس ہے کہ میں جیسے ہی اپنا آپ ظاہر کرتا ہوں اپنے بچے کے سامنے, میرا بچہ اس کو سب سے پہلے پرائم ڈکلیئر کرتا ہے. پرائم کا مطلب ہوتا ہے کہ بس یہ کل ہے. اور پھر جب تک وہ خود اپنے شعور کی سطح پہ خود آ کے توڑتا ہے نہیں اس سانچے کو کہ میں نے اپنے باپ سے ہی بہتر بننا ہے, تب تک. اور زیادہ تر کیسز میں ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ دنیا اتنا بزی کرتی ہے, ہم اتنے کیپٹلزم کے مارے ہوئے ہیں کہ دین کے اوپر تو ویسے ہی 1 یا 2% محنت کرتے ہیں. تو وہ اسی خدا کی پرستش کرے گا جو اس کا باپ کی پرستش ہے. آپ خود ہی نوٹ کر لیں, دنیا کے زیادہ تر لوگ اپنا مذہب کیوں نہیں بدلتے؟ باپ دادا کے بتائے ہوئے جی, دنیا کے زیادہ تر, چاہے وہ چائنیز ہوں, چاہے برازیل کے ہوں, مسلمان ہوں, کرسچن ہوں, دہری ہوں, وہ اپنے ہی نسلاً اپنا مذہب بدلتے ہیں. نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے نا, ہر نبی آ کے سب سے پہلے اپنے باپ کا مذہب توڑواتا ہے.
جو بھی عوام ہے اپنے باپ کا مذہب فالو کرتے ہیں. ابو جہل نے بھی تو یہ کہا تھا کہ تو میرے دادا سے بھی زیادہ جانتا ہے, میرے باپ سے بھی زیادہ جانتا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا نعم میں جانتا ہوں, کسی قسم کے تردد میں تکلف میں نہیں پڑوں گا, میں جو صحیح ہوں تو غلط ہے. اب میں یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ اہل تشیعوں کا بینر جو ہے نا, یہ اصل میں اہل سنت والجماعت کے بچوں کے اندر ہے. ہمیں یہ ٹریننگ ملتی ہے پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, کیا پتا باہر بھی, باہر کے اوورسیز مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ اس لیول پہ ہی ہے جو پاکستانی نژاد ہیں, کہ اگر میں نے اہل بیعت کا لفظ بول دیا ہے اور ان کے تعریفی کلمے اور کوئی تفصیل, تو اہل سنت کے بچے کی ٹریننگ میں ہے کہ وہ شیعہ سمجھے گا اس کو, اور اس میں آپ کو شیعہ نہ لگنے کے لیے وہ اس طرف جائے گا ہی نہیں. پھر یہ میں ان کی بات سے متفق ہوں, یہاں تک کہ کوئی تو لکھ رہا ہے, مگر میں اس بات سے پوری طریقے سے اختلاف کرتا ہوں کہ اہل تشیعوں نے جب بھی صحیفے لکھے ہیں, کتب لکھی ہیں, لٹریچر پروڈیوس کی ہے, اس کے اندر اس کو اس بلیک بینر کے اندر پینٹ ضرور رکھا ہے. وہ پینٹ باکس توڑ دیتے نا تو امت کا بھلا ہو جاتا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بائسنس اہل سنت کی بھی ہے, یقیناً ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مجھے, مگر اہل تشیعوں نے بھی اس بینر کو چھوڑا نہیں کہ یار حضرت فاطمہ الزہرا کی جو آرکیٹیپیکل ایٹریبیوٹ مجھے پتا ہے نا, جو ٹریننگ میں میرے, میں نقوی ہوں, مجھے تو بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ کون ہے, مگر یہ نہیں کبھی بتایا گیا تھا میرے ماں باپ کی طرف سے کہ یار کہیں شیعہ سنی میں نہ پھنس جائیں. اگر تو شیعہ سنی میں پھنسا تو حضرت فاطمہ سے علی سے ہی دور ہو گیا. تو کہ سب سے پہلے ایٹریبیوٹل سٹرکچر یاد ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو قربان کر. حضرت فاطمہ کا پہلا ایٹریبیوٹ, حضرت علی بن ابی طالب کا پہلا ایٹریبیوٹ, کہ اس گھرانے کا ایٹریبیوٹ ہے نا نبی علیہ السلام کا, کہ اب جو کچھ اپنا ہے وہ اٹھا کے کاٹ کے کسی اور کو دے دیں گے. میرا خیال میرا موقف بھی کہ تھوڑا ذات کی نفی. میں بات مکمل کر لوں بس. میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس ایٹریبیوٹ کو پریکٹس میں لانا ہے تو ماں کو بھی بچوں کے سامنے کھلی قربانی دینی ہوگی کہ یار بنتا تو میرا ہے مگر دے دے. یہ ہے فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی پہلی نشانی کہ بنتا ہے میرا. ٹھیک ہے, آپ اس مقدمے کو دیکھیں تو صحیح جو ابوبکر صدیق کے سامنے حضرت فاطمہ نے کیا. آپ سنی مسلمانوں کو کیوں نہیں پتا, چھپایا گیا ہے نا, میں بتا رہا ہوں. اہل تشیعوں نے بھی ایک خاص فلیور سے ہی پینٹ کر کے بتایا. اس طریقے سے دونوں سائڈ آف دا فینس ہمیں دونوں طرف سے نہیں مل رہی ہوتی. میں علامہ صاحب اپنا موقف دینا چاہتے ہیں, میں بس آخری جملہ بول رہا ہوں کہ جب میں کہتا ہوں نا کہ اہل تشیعوں نے تھوڑی سی کنجوسی کی, اگر اس کو اس بینر سے ہٹا دیتے نا تو اس وہی کتابیں آپ کو میرے گھروں میں کیوں نہیں پائی جاتی. کہ جب تک اپنے اندر جھانک کے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میں کس مندر میں کس بت کی پوجا کرتی ہوں اصل میں, تب تک حضرت فاطمہ نہیں ملنے والی. یہ میں آپ کو گارنٹی بتا رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ بڑی محنت کا کام ہے, کیونکہ دیکھیں یہ تو پیک ہے نا, پیک اوج ہے, یہ اوج. تو آپ ہر انسان ہے, مردوں نے بھی, عورتوں نے نہیں, مردوں نے بھی اپنے اپنے اندر کوئی نہ کوئی چھوٹا سا خدا بنا کے رکھا ہوا ہے. اصل میں پوجا اسی کرتے ہیں. اللہ نے ایسے نہیں من ربک سے سٹارٹ کی کوئی کہانی, کہ چھوٹی سی کہانی جو ہم نے سمجھ لی ہے نا کہ 1 منٹ میں بتاتے ہیں کہ کیا قبر کا پہلا سوال من ربک, اصل میں پوری کی پوری لائف کی ایپیٹمی ہے, وہ منبع ہے وہ پورا, کہ تم نے کس کو پوجا کرتا تھا. تو اگر ایک بندی فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے, ڈھونڈنا پڑے گا نا, اب یہ تو ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے چھپا دیا نا ان کو. اگر ڈھونڈنے کی صحیح کرنے کے بعد باقاعدہ پوری منظم کاوش نہیں کر رہی کہ میری اور میرے بچیوں کی نگہداشت کا, آخرت کی دن کے اس شرمندگی کا سوال ہے کہ یہ نہ ہو کہ مجھ سے ہلکی سی بھی کوتاہی ہو جائے اس معاملے میں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کسی اور کو کچھ اور رکھا ہوا ہے اپنے اندر, وہ کسی ایسے مندر میں کسی اور بت کی پجاری ہے. ورنہ اس کے علاوہ جواز کوئی نہیں کہ ایک عورت فاطمہ کیوں نہیں بن رہی. اس کے علاوہ مجھے مطلب اس کے علاوہ کامن سینس کا سوال ہے کہ یا تو حضرت فاطمہ بن رہی ہے یا پھر تو کوئی اور کسی اور ہی دنیا میں چلی گئی ہے, کیونکہ عورتوں کے لیے ایک ہی خاتون ہے. ہم میں 50,000 مردوں کی نشانیاں بتا دوں, ہر مرد نے کہیں نہ کہیں کارنامہ کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں سعد بن معاذ کو فالو کرتا ہوں, تو علی بن ابی طالب کو کرتا ہوں, نہیں تو حسین علیہ السلام کو کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کریں, آپ کے پاس بہت رول ماڈلز ہیں. مگر عورتوں کے پاس جس جامعیت کے ساتھ فاطمہ الزہرا کو نبی علیہ السلام نے پلیس کر دیا نا, ایدر شی از ان یور ہارٹ اور سم ون ایلس از کالنگ دا شاٹ, کسی اور کی پوجا کر بیٹھی ہے. کیونکہ فاطمہ الزہرا کے علاوہ کوئی اور آپشن اس لیول پہ مل سکتی نہیں. یہ ایک ڈٹرمنٹ فیکٹر ہے عورتوں کے لیے. اس لیے اس کا مطلب ہے آسان کہانی ہے آپ کے پاس.